اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین المنتخبین۔ آپ سب کے لیے دعائے سلامتی۔ میں ممنون احسان ہوں جناب مفتی نوید عباسی صاحب کا کہ جن کے توسط سے آج اس کانفرنس میں مجھے شراکت کا اور اپنا حصہ رکھنے کا اور ثواب حاصل کرنے کا موقع نصیب ہوا، اور ممنون احسان ہوں اور دعا گو ہوں۔ ان سے دعاؤں کی التماس ہے۔ حضرت پیر معین الحق شاہ گیلانی کے فرزند ارجمند جناب محترم پیر مہر فرید الحق شاہ گیلانی کا کہ جو آج کی میزبانی فرما رہے ہیں اور آج کی صدارت فرما رہے ہیں۔ خاتم النبیین ختم نبوت کانفرنس یا اس طرح کے اجتماعات امت کو ایک تازہ دم پھونکنے کے لیے اور امت کو جوڑنے کے لیے ان مشترکہ اور متفق علیہ موضوعات پر اجتماعات کا انعقاد یہ خلوص، سچائی اور مسلمانوں سے ہمدردی کی ایک روشن بین دلیل ہے۔ آج کا یہ اجتماع جس میں ہمیں توفیق حاصل ہو رہی ہے کہ ہم ایک موضوع پر غور کریں، ایک جانب جہاں ہم 1900 25 اگست کی یاد میں یہاں جمع ہیں، جو ایک بہت بڑا کارنامہ، جو ایک بہت بڑا تاریخ ساز کام تھا حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑہ شریف، جن کی عظمت علمی، جن کا مقام عرفانی، جن کا سیر و سلوک اور روحانیت سے کون آگاہ، آشنا اور معترف نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تمام مکاتب، تمام ادیان، تمام مسالک اور ہر فقہ کے ماننے والوں کے لیے مشترکہ اثاثہ، ایک ایسی شخصیت جس نے جوڑنے کا کام کیا اور جو کام عرفاء کا اور اولیاء کا کام ہے۔ آج کے اس عظیم الشان اس ختم نبوت کانفرنس میں ہمارا موضوع اصلی تو ختم نبوت پر غور کرنا ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کو بار بار دہرا کر اس کو نئے نئے زاویوں سے پیش کرنا اور نئے گوشوں کو نکالنا اور نئے گوشوں کو بیان کرنا اور مختلف پہلوؤں سے اور مختلف زاویوں سے اس موضوع کو مضبوط بنانا، ایک یہ عنوان اور ایک تجلیل و تکریم ہے اس کارنامہ کی جو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 25 اگست 1900 میں انجام دیا۔ وہ جب فتنہ بہائیت، فتنہ قادیانیت خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے اندر، البتہ عرب دنیا میں ایک اور فتنہ بھی اٹھا جس نے مسلمانوں میں شدت پسندی کو فروغ دیا، جس میں نے تکفیری ماحول بنایا اور آج تک اس کے کیے ہوئے کام ہم کاٹ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نقصان عالم اسلام نے جو اٹھایا وہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو تقریباً کم و بیش یہ سب ایک ہی آگے پیچھے کے مسالک ہیں، ان کی جائے ولادت بھی ایک ہے اور ان کا مقام پیدائش بھی ایک ہی ہے۔ استعمار کہنہ نے چند مسالک بنائے جس میں ایک بہائیت، ایک قادیانیت اور ایک جو عرب دنیا سے اٹھا اور اس نے شدت پسندی کو فروغ دیا، اور ان سب کو بنانے والا بھی ایک ہی تھا۔ بہرحال ایک بہت بڑا فتنہ، خاص طور پہ اردو زبان سمجھنے والے، پنجابی زبان، سندھی زبان، فارسی زبان جو اس خطے کے لوگ ہیں، ان کے درمیان ایک شخص اٹھتا ہے کہ جو بظاہر بہت ہی سجی ہوئی گفتگو کرنے کا انداز رکھتا ہے اور جس کی سحر بیانی لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، اور وہ ایک ایسا نظریہ پیش کرتا ہے جو نظریہ مسیح موعود کا، کبھی حضرت مسیح کے نام سے اور کبھی دعوی نبوت اور نبوت کے اعلان کے حوالے سے رہا، جو خاتمیت
مرسل اعظم کے اس نظریہ قطعیہ کے خلاف تھا جو مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس نے پہلا جو اپنا کام دکھایا وہ فارسی زبان میں دکھایا، جس کا شاید ہدف یہ ہو کہ افغانستان، اور کیونکہ اس زمانے میں فارسی تقریباً رائج تھی اس پورے خطے کے اندر اور لوگ جانتے تھے فارسی کو، اور ایران اور قازقستان، ازبکستان اور مختلف ممالک جہاں فارسی بولی جاتی ہے 10-15 ممالک میں، وہاں اس کا اثر ہو اور ایک اپنا فتنہ وہ پھیلا سکے۔ سب سے پہلی کتاب اور سب سے پہلا کام، اور پھر سب سے پہلے کام کا سب سے پہلا جواب مسکت، ایک ایسا جواب جس نے دہن بند کر کے رکھ دیا، بلکہ دندان شکن اور چہرہ موڑ دینے والا جواب، اور وہ جواب اور وہ کام، وہ فارسی کا ایک حسین کام، جناب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کام۔ پیر مہر علی شاہ نے 1800 عیسوی کے اواخر میں جب یہ فتنہ اٹھا تو اسی وقت اس فتنے کو جانچا سمجھا اور بر وقت اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی۔ کئی کتابیں لکھیں، کئی مکتوبات تحریر کیے، خاص طور پہ جو مکتوبات طیبات جو تقریباً اواخر میں تحریر ہوا، لیکن اس سے پہلے ہدیۃ الرسول اور شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی، یہ کتابیں اسی 1890 1899 اور پھر 1900 میں ان تحریروں کو پیر صاحب نے پیش کیا، اور یہ شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر یہی وہ ان کا بر وقت فیصلہ تھا جس نے بعد میں اس سوچ کے حامل لوگوں کو پاکستان کے آئین اور پاکستان کے اعلیٰ قانون ساز اداروں سے ایک فیصلہ سنوایا، اور وہ فیصلہ الحمدللہ پاکستان کے بیدار مسلمانوں کی دلیل ہے کہ بیدار مسلمان ہے، اور اس کے پیچھے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، روشن بات ہے جو آج ہم اس کی تجلیل کے لیے یہاں جمع ہیں۔ دوسرا عنوان جو اصلی عنوان ہے ہمارا، وہ عنوان ہے خاتمیت۔ دیکھیے، دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، یعنی ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ کافر بالاجماع ہے، کوئی مسلمان اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، اور بالخصوص اگر اس دعوے کے ساتھ فتنہ انگیزی ہو، اس دعوے کے ساتھ فتنہ پروری ہو، اس دعوے کے ساتھ فتنے کی نشر اور اشاعت ہو، تو یقیناً مسلمانوں کی جو شرعی ذمہ داری ہے، جو دینی ذمہ داری ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہم سب سرکار دو جہاں کی خاتمیت کے معترف ہیں اور مسلمات اسلامیہ میں سے ہے۔ قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی، خود سرکار کی 40 سے زیادہ احادیث میں اس کی زیارت کر چکا ہوں، میں اس احادیث کو اس کی سند کو دیکھ چکا ہوں، اور جو میرے مطالعے میں ہے، اور اسی طرح مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے فرامین، ائمہ اہل بیت کے فرامین، یہ خاتمیت سرکار کے آخری نبی ہونے پر ہماری روشن رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بڑا حسین انداز ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے تو لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کون ہے جو آپ کے علاوہ نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے؟ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے یا بالعموم اور اگر بالخصوص کوئی ہادی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہی ہادی طے پائے گا، اور وہ آپ کے ہی کام کو آگے بڑھائے گا، وہ نبوت کا عنوان نہیں رکھتا۔ ایک جگہ ارشاد ہوا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اب یہاں پر دعوت تو سرکار نے تمام لوگوں کو دی ہے، ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اس دعوت کو مان لے وہ مسلمان۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر وہ آیہ کریمہ تو حسن ہی حسن رکھتی ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس میں کتنا واضح طور پر پروردگار عالم نے نبی کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ہم یہاں مولا کائنات کے دروازے پر جب پہنچتے ہیں تو ہمیں ختم نبوت کے عنوان سے ایک حسین فضیلت مولا علی کی نظر آتی ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ یا علی کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ وہی منزلت، وہی مقام اور اسی عنوان سے رکھوں کہ جو ہارون اور موسیٰ کو ایک دوسرے کے ساتھ نسبت تھی؟ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ الا لا نبی آبادی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یا نسخہ بدل ہے الا لا نبوت آبادی، میرے بعد نبوت ہی نہیں ہے، سلسلہ نبوت ہی ختم ہو گیا، یعنی منصب نبوت باقی ہی نہیں ہے کہ جو کوئی اس کے اوپر آ کر بیٹھے گا اور اس عنوان کو پائے گا، نبوت کا عنوان ہی ختم ہو گیا۔ لہٰذا مولا کائنات کی اس فضیلت کے ساتھ جو نبی کی خاتمیت کا خود سرکار نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ دیکھیے علی ولی اللہ کا جو کلمہ ہے، جس کے لیے بہت سے اہل دل نے خلافت باطنیہ کی بحث کی ہے اور اس عنوان سے یاد کیا ہے کہ علی خلیفہ باطنی، خلیفہ بلا فصل باطنی نبی مکرم کے ہیں۔ اس میں اگر اس کلمے کو اس عنوان سے بھی لیا جائے تو علی ولی اللہ گویا اب کسی نبی اور رسول کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا سوائے رسول کے، سوائے ہمارے رسول کے، سوائے آخری پیغمبر کے، اور اب اگر بات ہوگی تو ولایت کی بات ہوگی، اور ولایت کے عنوان سے ہم نبی کے بتائے ہوئے وہ احکام، وہ سنن، وہ فرائض، وہ واجبات، وہ مستحبات، اور وہ جو قیامت تک ہماری ضرورتیں ہیں، وہ ہم نبی کی بتائی ہوئی چیزوں کی تشریح ولایت کے ذریعے سے حاصل کریں گے۔ اور یہاں میں ایک بات اور کہوں کہ ختم نبوت یعنی ناموس رسالت، اور ناموس رسالت کی بات اتنی سنجیدہ ہے اس وقت سیاسی دنیا میں کہ پورا عالم اسلام اس پہ متفق ہے، اور وہ جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ ہمارے اس مسلمہ عقیدتی مسئلے کو سیاسی رنگ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ غیر مسلم دنیا کو متوجہ کریں کہ ہم سرکار دو جہاں کے حوالے سے بال برابر بھی، اور شاید اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے اپنے عقیدے سے۔ سلمان رشدی جیسے لوگوں کو بہت پہلے دنیا سے چلا جانا چاہیے تھا۔ ہم رسول اللہ کی خدمت میں معافی کے طلبگار ہیں کہ یا رسول اللہ ہم سے تاخیر ہوئی، ہم دیر کر گئے، آپ ہماری اس کمزوری کو معاف فرمائیں، اور ہمیں یہ توفیق حاصل ہو کہ ہم ہمیشہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اس عنوان کو نہ صرف اپنے ذہن و دل پر حاکم رکھیں بلکہ اس کی تبلیغ اور ترویج کی توفیق پائیں۔